الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک اور ہم سبھی کا معبود حقیقی، ہر طرح کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کے ہر ایک عبادت، ہر ایک ریاضت اور ہماری اور آپ کی ہر طرح کی عبادتوں کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود حقیقی ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال، سب سے بڑا کارنامہ، اور دنیا اور آخرت دونوں ہی مقامات پر کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی وہ سچی اور اچھی باتیں، وہ پیاری تعلیمات ہم اور آپ تک پہنچائیں، ہمیں سکھائیں اور پڑھائیں، جو تعلیمات ہم اور آپ کو اس دنیا میں اللہ کا بندہ بنا کر رکھتی ہیں، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جہنم سے بچ کر جنت میں لے جانے کا سبب بنتی ہیں۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا ہے
کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچا لو، آگ سے بچا لو۔ آپ اور ہم یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ہم ایک امتحان سے گزر رہے ہیں۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ، اور اس کی کامیابی کا معیار کیا ہے؟ معیار وہ ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، دور کر دیا گیا اور جنت میں بھیج دیا گیا، وہ حقیقت میں کامیاب ہوا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، یہ بات کہ ہم اور آپ کو جہنم سے بچنا ہے، جہنم کی آگ سے بچنا ہے، جہنم کے عذاب سے بچنا ہے، یہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ، وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتا اور مانتا ہے کہ اس دنیا میں مجھے محنت کرنی ہے، عمل کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، تاکہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالی مجھے جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے۔ یہی ہماری اور آپ کی اس دنیا کی محنت اور قد و کاوش کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، یہ ایک عام مسلمان بھی جانتا ہے۔ آج اسی بنیادی بات کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے کچھ ایسی باتوں کی طرف آپ کی توجہ پھیرنا چاہتا ہوں، جن باتوں کی طرف سے کہیں نہ کہیں ہمارے اور آپ کی زندگی میں ایک طرح کی غفلت ہے، ایک طرح کی بے خبری کا عالم ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، جہنم میں دو طرح سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ آدمی جہنم میں ہمیشہ نہ رہے، ہمیشہ کی جہنم سے بچ جائے، یعنی جہنم اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ نہ ہو، اس کی آدمی کو سب سے پہلے مرحلے میں کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کفر سے، نفاق سے اور شرک سے بچا کے رکھے۔ جو آدمی کفر پہ مرتا ہے، جو آدمی عقیدے کے نفاق پہ مرتا ہے، جو آدمی شرک پہ مرتا ہے، وہ آدمی ہمیشہ کا جہنمی ہوتا ہے۔ بغیر توبہ کے جو ان خباثتوں کے ساتھ جاتا ہے، وہ ہمیشہ کا جہنمی ہوتا ہے۔ ہم اور آپ کو سب سے پہلے مرحلے میں ان بنیادی باتوں سے بچنا ہے کہ جن کی وجہ سے آدمی ہمیشہ کا جہنمی ہوتا ہے، اور اس سے آگے اگلا مرحلہ جو جہنم سے بچنے کا ہے وہ یہ کہ آدمی سرے سے جہنم میں داخل ہی نہ ہو، اللہ تعالیٰ پوری طرح جہنم سے بچا ہی لے، آدمی کو جہنم میں جانا ہی نہ پڑے۔ آدمی کو اس کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایمان کے بعد عمل، جس کے اندر تمام واجبات اور فرائض کو ادا کرنا اور تمام قسم کے محرمات، اللہ تعالیٰ کے منع کردہ منہیات سے بچنے کا آدمی اہتمام کرے۔ اگر واجبات میں کمی کی یا پھر یہ کہ محرمات کا ارتکاب کیا تو ایسا آدمی جہنم کا مستحق ہے، پھر معاملہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ یہ جو جہنم سے بچنے کا معاملہ ہے، اسی بات کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں حکم دیا ہے کہ ہم اور آپ خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ نہ وہ گناہ کرے جو مجھ کو اور آپ کو ہمیشہ کی جہنم کا مستحق بنا دے، اور نہ وہ گناہ کرے، وہ غلطی کرے جو مجھ کو اور آپ کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے۔ کفر سے بچیں، نفاق سے بچیں، شرک سے بچیں، ساتھ میں واجبات اور فرائض میں سے کوئی ہم سے ضائع نہ ہو، محرمات اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں سے کسی کا ہم ارتکاب نہ کریں، اس کی کوشش ہم اور آپ کو کرنی چاہیے۔ اور ہم جو اپنی فکر کر رہے ہیں، اپنے ساتھ یہی فکر، یہی سوچ ہمارے اور آپ کے بچوں کے اندر منتقل ہو۔ یہ ہماری اور آپ کی اولاد، یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی ذمہ داری بھی، اور ان کے تئیں یہ ذمہ داری مجھ کو اور آپ کو نبھانی ہے کہ ہم اور آپ ان بچوں کے اندر جو چیزیں منتقل کریں، جو چیزیں ان کے اندر اتاریں، گھول کر پلائیں، ان میں سے یہ بنیادی عقیدہ بھی ہو کہ ہمیں جہنم سے ہمیشہ کے لیے بچنا ہے، اور جنت کی طرف تیزی سے آگے بڑھنے کے لیے ہم اور آپ کو اس دنیا میں جینا۔ ہم جہاں رہیں، جس حال میں رہیں، جو کام کریں، یہی ہمارا مقصود نظر ہونا چاہیے کہ رب العالمین ہم اور آپ سے راضی ہو جائے، اور اس کی رضامندی کے نتیجے میں ہمیں جہنم سے چھٹکارا مل کر جنت نصیب ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر، یہ وہ مقصد ہے جو ہم میں سے ہر مسلمان آدمی کو، خود کو اور اپنے بچوں کو ہمیشہ یاد دلاتے رہنا چاہیے۔ حضرات، یہ اتنی واضح بات ہے کہ قرآن و سنت میں اسے مکرر دہرایا گیا۔
یہ اتنی واضح بات ہے کہ ہمارے اور آپ کے سامنے اس سلسلے میں مسلسل خطبات جمعہ کے اندر یا مختلف دروس کے اندر آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں. لیکن اس کے باوجود، اس حقیقت کے جاننے اور ماننے کے باوجود، ہماری اور آپ کی زندگی میں کچھ چیزوں میں ایسی غفلت پائی جاتی ہے جن غفلتوں کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ شاید یہ معاملہ کہیں نہ کہیں ہم اسے ہلکے میں لے رہے ہیں، معمولی سمجھ رہے ہیں. ہم نے جہنم سے نجات کے مسئلے کو شاید اتنی سنجیدگی سے لینا چھوڑ دیا ہے جتنا کہ یہ معاملہ سنگین ہے، سنجیدہ ہے. شاید ہم اور آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو پیشن گوئی کے طور پہ متنبہ فرمایا تھا. صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم. اللہ کے نبی نے کہا ایسے فتنوں کا زمانہ آنے سے پہلے خوب عمل کرو، عمل کثرت سے کر کے اپنے آپ کو نجات کی راہ پہ لگا لو ان فتنوں کے آنے سے پہلے کہ جب وہ آئیں گے تو كقطع الليل المظلم، ایک اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح آئیں گے. یعنی ایک فتنہ آئے گا وہ اندھیرا لائے گا، ایک اور فتنہ آئے گا وہ اندھیرا لائے گا. ہر بعد میں آنے والا فتنہ دوسرے سے زیادہ اندھیرا لانے والا ہوگا. یعنی ایسا اندھیرا جس میں ایک آدمی رات کی تاریکی میں جس طرح اپنے راستے سے بھٹک سکتا ہے، راستہ بھول جاتا ہے، یا راستہ کدھر جائے اسے سمجھ میں نہیں آتا، ایسے فتنے آئیں گے کہ جو آدمی کو اپنے مقصد زندگی سے غافل کر دیں گے. اس اندھیرے میں اسے اپنا مقصد وجود یاد نہیں رہے گا، اسے یاد نہیں رہے گا کہ مجھے جہنم سے بچنا ہے، اسے یاد نہیں رہے گا، نظر نہیں آئے گا کہ میں جس طرف جا رہا ہوں یہ جنت کی طرف جا رہا راستہ ہے یا پھر یہ کہ میں جہنم کی طرف لے جانے والے راستے کی طرف جا رہا ہوں. اندھیری رات کے ٹکڑوں جیسے یہ پے در پے آنے والے فتنوں سے بچو. کیوں؟ اللہ کے نبی نے نتیجہ بتایا کہ ان فتنوں کے نتیجے میں یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا. آدمی صبح میں ایمان والا ہوگا، شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو چکا ہوگا. شام میں ایمان والا ہوگا، صبح ہوتے ہوتے وہ کفر میں مبتلا ہو چکا ہوگا، کافر ہو چکا ہوگا. کیسے؟ کہا یبیع دینہ بعرض من الدنیا. آدمی اپنے دنیا کے ساز و سامان کی خاطر، دنیا کے وقتی مفاد کی خاطر اپنے دین کو بیچ دے گا، اپنے مقصد حیات کو بھول جائے گا. وہ دنیا کو بیچ کر آخرت کمانا چاہے گا اور اس طرح آخرت تو گئی، ساتھ میں آدمی آخرت کے جانے کا مطلب بھی بھول جائے گا، وہ بالآخر جہنم کا کندہ بنے گا. یہ بات اس حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان کی. حضرات گرامی قدر، ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس بات کا خیال رکھیں کہیں یہ دنیا اور دنیا کے ہمارے معمولات، دنیا کی ہماری اور آپ کی مصروفیات، دنیا میں ہمارے اور آپ کے جو اہداف اور مقاصد ہیں، دنیا میں آج ہم جس کے لیے محنت کر رہے ہیں، دنیا میں آج ہم جن جن راستوں پہ چل رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان مقاصد نے، ان راستوں نے ہم سے اپنی آخرت بھلا دی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے اور اپنی اولاد کے حق میں ایسے فیصلے لے رہے ہیں جو فیصلے کہیں نہ کہیں ہم اور آپ کو وقتی طور پہ جہنم میں لے جانے کا یا ہمیشہ کی جہنم کا مستحق بنانے کا سبب بن جائیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ آج خود احتسابی کا مقام ہے. آج اس خطبہ جمعہ میں کم سے کم ہمارے سماج کے 3 اہم مسائل کی طرف آپ کی توجہ پھیرنا چاہتا ہوں، جن راستوں پہ چل کر اللہ اعلم ایسا لگتا ہے شاید اگر ہم توجہ نہ دیں تو اسی رخ پہ ہم جا رہے ہیں جہاں جا کر ہم اور آپ دین و ایمان کا، خود کے یا اپنی آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کا سودا کر رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. 3 ایسے مسائل کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جہاں ہم اور آپ سے اس معاملے میں غفلت ہو رہی ہے، جہاں ہم نے شاید اپنے اور اپنی اولاد کے لیے جہنم کی خطرناکی کو بھلا دیا ہے، نظر انداز کر دیا ہے. کون سے راستے ہیں؟ سب سے پہلا راستہ ہے ہمارے سماج کے اندر مغربی ممالک کی طرف سفر کر کے جانے، نوکریاں کرنے، ایک اچھا طرز زندگی، ایک اچھی جو ہے مالی حالت اپنی بنانے کی فکر کے لیے لوگوں کے سفر کرنے کا ایک معمول ہے.
لوگ جاننا چاہتے ہیں، امریکہ جانا چاہتے ہیں، یورپ جانا چاہتے ہیں، دنیا کے ان ممالک کی طرف جانا چاہتے ہیں جہاں یہاں کے مقابلے میں، اپنے ملک کے مقابلے میں اچھی تنخواہیں ہیں، آپ کی صلاحیتوں کے اعتبار سے معیار زندگی بہتر آپ کو ملتا ہے، وہاں گھر آپ کو بڑے اچھے ملتے ہیں، رہائش بڑی اچھی ملتی ہے۔ اور آج آپ جانتے ہیں حیدرآباد جیسا شہر، اس کے علاوہ دوسرے بڑے شہر تو دور کی بات، چھوٹے چھوٹے شہروں سے بھی جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ مغربی ممالک کی طرف سفر کر کے جانا چاہتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں اس پہ بعد میں تفصیل سے بات کروں گا، لیکن ایک بنیادی مسئلہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ان مغربی ممالک میں جانے والے لوگوں سے متعلق آپ یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ وہاں جانے سے معیار زندگی بہتر ہو رہا ہے، وہاں جانے کی وجہ سے وہاں آپ کی معیشت بہتر ہو رہی ہے، مالی حالت بہتر ہو رہی ہے، اور آپ کا طرز زندگی بہتر ہو رہا ہے، آپ کا جو لیونگ اسٹیٹس ہے وہ سماج میں اونچا ہو رہا ہے، یہ تو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن معاف کیجئے گا، ان جانے والوں میں سے بہت سارے ایسے ہیں جنہیں اپنے یا اپنی اگلی نسلوں کے دین و ایمان کی ایسا لگتا ہے کہ شاید فکر نہیں۔ آپ اس بات کے بارے میں جا کر معلوم کیجئے، ان مغربی ممالک میں جانے والے بہت سارے احباب ایسے ہیں، یہاں تھے تو بڑے دیندار تھے، لیکن مغربی ممالک میں جانے کے بعد وہاں الحاد ہے، لادینیت ہے، اس ماحول میں خود گھل مل گئے۔ آج خود ان کا اپنا دین و ایمان پہ بھروسہ کمزور نظر آتا ہے، یا تعلق ان کا نہیں، بلکہ آپ کو میں بڑی ذمہ داری سے بتاؤں، جتنی معلومات ہمیں ہیں آپ بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے کہ وہ تو الحمدللہ گئے تو اپنے یقین کے ساتھ کہ نہیں مجھے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنی حفاظت کر لی، لیکن اپنے بچوں کے دین و ایمان کی حفاظت نہ کر سکے۔ ایسی مثالیں ہیں کہ جن کے والدین یا دادا، نانا، نانی، دادی جو بھی تھیں وہ بڑے دیندار، بلکہ علم والا گھرانہ تھا، لیکن ان مغربی ممالک میں جانے کے بعد ان کے پوتے پوتیاں، ان کے نواسے نواسیاں مسلمان بھی باقی نہیں رہ گئے۔ یہ جو ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر یہ جو ماحول ہے، مغربی دنیا کی طرف سفر کر کے جانا اور یبیع دینہ بعرض من الدنیا کی عملی تصویر بننا، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، اس کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ وہ حضرات جو مغربی ممالک میں جا کے اپنا طرز زندگی بہتر کرنا چاہتے، وہ ذرا اس ناحیے سے بھی سوچ لیں کہ میرے دین و ایمان کے تئیں بھی میری کوئی ذمہ داری بنتی ہے۔ ایک مسئلہ یہ۔ دوسرا مسئلہ جو اس سے ملتا جلتا ہے، ہمارے اور آپ کے سماج میں ہم اور آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، اور وہ ہے بہت سے ہمارے اور آپ کے یہ جو مسلمان بھائی ہمارے اپنے ملک میں رہتے ہیں، خود اس ملک کے اندر، ہمارے اپنے ملک کے اندر رہنے والے بہت سارے بھائی پڑھ لکھ لیتے ہیں، الحمدللہ طرز زندگی بہتر ہو جاتا ہے، اچھی تربیت کے نتیجے میں، رہن سہن میں، رکھ رکھاؤ میں، پہننے اوڑھنے میں ان کا طرز زندگی بہتر ہوتا جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں مسلم آبادیاں ہوتی ہیں، مسلم آبادیوں میں ایک تو بالعموم مسلم قوم کی، مسلم امت کے افراد کی تربیت کی کمی کی وجہ سے، اور اس کو مانے کہ ان کی تربیت کی کمی ہے، اور دوسرا یہ کہ کئی بار حکومتی اداروں کی طرف سے نظر انداز کیے جانے کی وجہ سے ان کے محلے، ان کے اپنے مقامات پاکی صفائی سے اکثر محروم رہتے ہیں، تنگ گلیاں رہتی ہیں، اس کے علاوہ طرز زندگی میں لوگوں میں جھگڑے، گالی گلوچ، ایک ایسا ماحول رہتا ہے کہ آدمی کو اس قسم کے محلے اور بستیوں میں جہاں مسلم ماحول رہنے کے مقابلے میں شہر کے پوش علاقے میں رہنے کا خیال آتا ہے، اچھے علاقے میں جا کر رہنے کا خیال آتا ہے۔ آپ کی یہ سوچ فی نفسی غلط نہیں ہے، آپ سمجھیے یہ بات، لیکن نتیجے میں ہوتا کیا ہے، وہ کام کرنے کے لیے ایسی کمپنیاں تلاش کرتے ہیں جہاں انہیں اپنی مسلم شناخت بھی ظاہر کرنے کی ضرورت نہ پڑے، رہنے کے لیے ایسے علاقے منتخب کرتے ہیں جہاں انہیں دیکھ کر کوئی مسلمان نہ سمجھے، اور ایسے ہی تفصیل میں کیا بتاؤں، آپ سمجھتے ہیں شہری علاقے کے اندر کام کاج، رہن سہن، اٹھنے بیٹھنے کے لیے معمولات زندگی کا جو معاملہ، وہ سب کچھ ایسے سماج سے اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں کہ بمشکل وہ جانتے ہیں کہ مسلمان ہیں، کئی بار تو ہفتوں مہینوں کے بعد جا کر ان کے پڑوسی کو پتا چلتا ہے کہ یہ بھی مسلمان۔ یہ جو ہمارے سماج کے اندر کلچر ہے کہ اپنے طرز زندگی کو بہتر کرنے کی خاطر اپنے آپ کو سماج کے ایک ایسے طبقے میں لے جا کر رکھنا، یہ ایک دوسرا ایسا راستہ ہے جہاں سے ہم اور آپ اپنے دین کے تئیں شاید اتنے فکر مند نہیں ہو پا رہے ہیں جتنا کہ ہم اور آپ کو فکر مند ہونا چاہیے۔ یہ دوسرا ایسا مقام ہے جہاں ہم اور آپ سے ایک طرح کی غفلت ہو رہی ہے۔ ہم
यहां पर बज़ाहिर सड़कों की गंदगी या मोहल्ले की गंदगी या लोगों के अंदर तर्ज जिंदगी में पाया जाने वाला खलल या ऐब से तो भाग रहे हैं, लेकिन उस मुआशरे में जहां कुफ्र को गंदगी नहीं समझा जाता, शिर्क को गंदगी नहीं समझा जाता, या फिर ये कि वाजिबात के छोड़ने को गुनाह नहीं समझा जाता, मुहर्रमात के इर्तिकाब को गुनाह नहीं समझा जाता, ये सारी गंदगी, वो गंदगी हमें बर्दाश्त हो रही है, लेकिन ये गंदगी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। ये है लम्हा फिक्रिया मेरे और आपके लिए। हजरात गिरामी कद्र, तीसरा एक और मैदान है जहां हम और आपसे इसी से मिलता जुलता तर्ज अमल सरजद हो रहा है, और वो मैदान है हमारे और आपके बच्चों की तालीम का मैदान। ये हमारे बच्चे, हमारे और आपका और अपनी कौम का ये मुस्तकबिल है। अल्लाह ताला की मर्जी और उसके फैसले के बाद ये सबब हैं इस कौम के मुस्तकबिल के बेहतर करने का या हमारे और आपके मुस्तकबिल का। ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों की तालीम और उनकी तरबियत की हम और आप फिक्र करते हैं, लेकिन वालिदैन की एक बड़ी तादाद वो है जो इन बच्चों को स्कूल और कॉलेजों के हवाले करके या समाज और बस्ती के हवाले करके मुतमईन हो जाती है कि कुछ तरबियत स्कूल कर लेंगे, तालीम कुछ स्कूल दे लेंगे, रही सही तालीम ये हमारा समाज, ये हमारे गली मोहल्ले में चलने फिरने वाले ये जो हम उम्र लड़के हैं वो कर लेंगे। याद रखो अल्लाह के बंदो, ये बुनियादी फर्क है एक मुसलमान बच्चे में और इस मुल्क के अंदर हो मिलने वाली तालीम में। आप ये बात याद रखो, इस मुल्क में जो तालीम दी जाती है उस तालीम की बुनियादी सोच लादीनियत पर है। ये जो दीन, ये जो तालीम का मैदान है, यहां दीन की कोई अहमियत नहीं बल्कि दीनदार होने को कई बार मजाक का निशाना बनाया जाता है। ऐसा कल्चर स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर पाया जाता है। मुझे पता है आप आमतौर पे जब स्कूलों कॉलेजों का तज़किरा सुनते हैं, बद अखलाकी के हवाले से सुनते हैं कि लड़कों के अखलाक खराब हो गए, लड़कियों के अखलाक खराब हो गए, बेहयाई आ गई। हजरात, वो खराबी तो हो सकती है, लेकिन उससे बड़ा खतरा है वो जहन जो एक बच्चे के अंदर लादीनियत पैदा कर दे। बच्चा मुसलमान रहे लेकिन उसे अपने अकीदे पे यकीन ना रहे, इत्मीनान ना रहे। बच्चा मुसलमान रहे लेकिन उसे अपने दीन का पता ही ना हो, और अगर पता हो तो उसे इत्मीनान ना हो। ये स्कूलों कॉलेजों के अंदर जो माहौल है, ये एक ऐसा मैदान है जहां पर हम और आप समाज के बच्चों को, अपने बच्चों को उनके हवाले कर दे रहे हैं। और अगर स्कूल से बाहर समाज की अगर बात करें, यहां के समाज की अक्सरियत आखिरत पर ईमान नहीं रखती। उनके जीने का तर्ज जिंदगी यही है कि दुनिया जो कुछ है यही है, दुनिया जो कुछ है यही है, यही हमें खाना पीना है, यही फना हो जाना है। हमारे बच्चों को जब इस समाज के हवाले कर रहे हैं, तो जब ये समाज के हाथों तरबियत पाएंगे, कहीं ना कहीं दुनिया इनके दिलों पर भी गालिब होगी। अगर मानने के दर्जे में मान भी लेंगे कि आखिरत है, तब भी तर्ज जिंदगी आखिरत रुखी जिंदगी वाला नहीं होगा। आखिरत में अल्लाह ताला के सामने जवाबदेही करने वाला नहीं होगा। ये जो सूरत हाल, मैंने 3 नुमाया पहलू आपके सामने रखे, ये तीनों के तीनों सूरत हाल मुझको और आपको ये बताती हैं कि हम और आपको जरा संजीदगी के साथ यहां रुकने की जरूरत है, गौर फिक्र करने की जरूरत है। हजरात गिरामी कद्र, यकीनन इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर जाना छोड़ दें, इसका ये मतलब नहीं कि आप समाज के बेहतर इलाके में रहना छोड़ दें, इसका मतलब नहीं कि आप अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज में ना पढ़ाएं। ये पैगाम नहीं है। पैगाम ये है कि जब आप ये सब कुछ करना चाह रहे तो यहां जाते हुए, यहां रहते हुए, यहां अपने बच्चों को भेजते हुए इसकी फिक्र करना कि हमारे बच्चों के अंदर अपने दीन, अपने ईमान, अपने अकीदे, अपनी शनाख्त, अपनी पहचान और दीन के अहकाम के तई मोहब्बत का रिश्ता हो, जबरदस्ती का नहीं, बस जज्बाती रिश्ता नहीं, वाकई मानों में यह रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता हो। इस बच्चे के अंदर अल्लाह की मारिफत इस दर्जे की हो कि इस बच्चे के अंदर मोहब्बत अल्लाह ताला की हो। हमारी और आपकी खुद की तरबियत ऐसी हो, हम दुनिया के जिस खित्ते में भी जाएं वहां के असरात कबूल करने के बजाय वहां अपना असर डालने वाले बने, अपना असर वहां छोड़ने वाले बने। ये फिक्र करना असल में आज के इस खुतबे का असल पैगाम है। हजरात गिरामी कद्र, ये कैसे होगा? देखो, मैं आपको एक चीज वाकया सुनाता हूं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपको मालूम है सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला मजमईन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, और ईमान ऐसे लाए कि एक बार ईमान लाया तो पलट कर कभी वापस नहीं गए, कभी मुर्तद नहीं हुए, कभी दीन नहीं छोड़ा, क्या कुछ नहीं किया गया।
دنیا کا لالچ بھی دیا گیا اور دنیا کی سخت سے سخت جو تکلیف ہو سکتی ہے وہ ساری چیزیں دی گئی. یہ سب کچھ ہوا لیکن صحابہ واپس پلٹ کر نہیں گئے. کیا بات تھی؟ کیا چیز سبب بنی؟ ایسی کیا بات تھی صحابہ میں کہ جس کی وجہ سے وہ دین چھوڑ کر واپس نہیں پلٹے؟ حالانکہ حالت موافق نہیں تھے، مخالف حالات تھے. حالانکہ اس پر جمے رہنا، دین پہ ثابت قدم رہنا آسان نہیں تھا، بہت مشکل تھا. لیکن ایسی کیا بات ہوئی کہ وہ پلٹ کر نہیں گئے؟ تو آپ سنیے. ہرقل کے دربار میں ابو سفیان کھڑے. ابو سفیان کھڑے، تفصیلی واقعے میں گئے بغیر مختصر بتاتا ہوں. ہرقل نے ابو سفیان سے، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور اللہ کے نبی کے مخالفین میں سے تھے، مکی زندگی میں ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے بعد اللہ کے نبی مدینہ ہجرت کر گئے، ابھی اسلام نہیں لائے، فتح مکہ سے پہلے کے معاملہ. ہرقل کے دربار میں حضرت ابو سفیان کھڑے ہیں، ابھی ایمان نہیں لائے ہیں. ہرقل ابو سفیان سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ محمد پر ایمان لانے والے جو لوگ ہیں وہ سماج کے طاقتور لوگ ہیں یا کمزور لوگ ہیں؟ کہا سماج کا کمزور طبقہ ان پر ایمان لا رہا ہے، زیادہ تر لوگ کمزور لوگ ہیں. ابو سفیان نے ایک اور سوال یہ پوچھا، اچھا یہ جو ایمان لانے والے ہیں کیا ان میں سے کوئی اپنا دین چھوڑ کر واپس پلٹ کر بھی آ رہا ہے، مرتد بھی ہو رہا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، ہم نے ہر طرح کا ظلم و ستم آزما کر دیکھ لیا، ہر طرح کے ہمارے جو اختیارات تھے ہم نے سب استعمال کر لیے، لیکن ان میں سے کسی کو ہم نے پلٹتے ہوئے واپس آتے ہوئے نہیں دیکھا. دین کو چھوڑ کر اپنے آبا و اجداد کے طریقے پہ چلے جائیں ایسا ہوتے ہم نے نہیں دیکھا ہے. یہ بات ابو سفیان نے کہی. حدیث پوری پڑھیے، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. ابو سفیان کی اس بات کو سننے کے بعد ہرقل نے ایک بڑی پیاری بات کہی. جہاں دیدہ آدمی تھا، تورات کا انجیل کا علم رکھنے والا، اہل کتاب میں سے تھا، انجیل کا علم رکھتا تھا. ہرقل نے جو کہ بادشاہ ہے، اس نے جو ہے ایک بڑی پیاری بات کہی. کہا ابو سفیان تم نے یہ جو بات کہی کہ محمد پر ایمان لانے والوں میں سے کبھی کوئی پلٹ کر نہیں جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وَكَذَا الْإِيمَانِ إِذَا خَالَطَتْ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبِ، ایمان کے اندر اللہ نے یہی کمال رکھا ہے کہ جب اس کی بشاشت یعنی اس کی تازگی کسی کے دل میں گھر کر جاتی ہے تو پھر آدمی جان سے جاتا ہے لیکن اپنے ایمان پہ آنچ آنے نہیں دیتا. حضرات گرامی قدر، آج جو بات آپ کو مجھ کو سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ ہم چاہے دنیا کے جس خطے میں جائیں، سب سے پہلے تو کوشش کریں اپنے آپ کو ایسے ماحول کے حوالے نہ کریں جو ماحول میرے اور آپ کے دین و ایمان کے لیے فتنہ بنے. اپنے بچوں کے اسکول کا انتخاب کرتے ہوئے تعلیم دیکھیں، سماج کے اندر اسٹیٹس مت دیکھیں کہ فلاں اسکول میں میرا بچہ پڑھے گا تو سماج میں میری شان بڑھے گی. نہیں، بچے کو اس کے دین و ایمان کی حفاظت کے ساتھ بہتر سے بہتر جو تعلیم ہو سکتی ہے وہ دیکھیں. آپ سماج میں رہنا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، ایسے مقامات دیکھیں جو آپ کو ایک بہتر کام کی جگہ بھی دیں، رہنے کا ایک بہتر ماحول دیں، لیکن اس سے بڑھ کر آپ کے دین و ایمان کے لیے خطرہ نہ بنے. اور ایسے ہی آپ مشرق و مغرب جہاں جانا چاہیں جائیں، لیکن جانے سے پہلے یہ دیکھیں کہ کہیں وہاں آپ کے دین و ایمان کے لیے کوئی خطرہ تو نہیں ہے. آج یہ مسئلہ بڑا اہم ہے کہ ہم اور آپ اپنے اور اپنے بچوں کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے کیا انتظام کرتے ہیں، کیا فکر کرتے ہیں. الحمدللہ مئی کا مہینہ، اس مئی کے مہینے میں آپ جانتے ہیں بچوں کی اسکول کی چھٹیاں ہوتی ہیں. اس اسکول کی چھٹی میں کم سے کم اپنے بچوں کی تربیت میں سال کے 11 مہینے یا 10 مہینے یا 9 مہینے جو بے توجہی اللہ نہ کرے ہم سے ہو جاتی ہے، کم سے کم گرمی کی ان چھٹیوں کے دنوں میں وہ غفلت ہم سے نہ ہو. یہ جو سمر اسلامک کیمپ ہوتے ہیں یہاں بھی ہے، الحمدللہ شہر کے دوسرے علاقوں میں بھی ہوگا، ان میں بھی نہ ہو تو آپ اپنی جگہ اپنے گھر پہ اپنے بچوں کے دین و ایمان کے لیے کچھ وقت نکالیں. سبحان اللہ، ذرا سوچیں تو صحیح ہم اور آپ اپنے بچوں کی اس دنیا میں مستقبل کو سنوارنے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کرتے. ایک بہترین اسکول کا انتخاب کرتے ہیں، اچھا کماتے ہیں، اچھا کھلاتے ہیں، اچھا پہناتے ہیں، اچھی رہائش فراہم کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اچھا کاروبار، ایک اچھی جائیداد یا بینک بیلنس یا کچھ ایسا چھوڑ کے جائیں کہ ہمارے بچے ہمارے بعد کسی کے محتاج نہ ہو، یہ خوشحال اور مطمئن زندگی گزاریں.
یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ سب کچھ آپ سوچیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر لهم من ان ترکهم عالۃ یتکففون الناس، تم اپنے بچوں کو محتاج اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا کر چھوڑ کر جاؤ، اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو ایسا بے نیاز کر کے چھوڑ کے جاؤ کہ وہ لوگ کسی کے محتاج نہ رہے۔ یقیناً آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں اس سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ان بچوں کے اندر وہ ایمان، وہ عقیدہ، وہ اسلام، وہ دین ہم اور آپ اتاریں۔ آپ یقین کریں، میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا مغربی ممالک میں جانے والے، ہمارے سامنے ایسی مثالیں یورپ اور امریکہ کے مختلف ممالک کے اندر یہاں سے جانے والے مسلمانوں نے اللہ کے فضل و کرم سے بعض مسلمان تو ہاتھ سے گئے، جیسے میں نے کہا خود وہ نہیں رہ گئے تو ان کے بچے ہاتھ سے گئے یا ان کے پوتے نکل گئے ہاتھ سے، لیکن وہیں ایسے بھی لوگ ہیں گئے لیکن اپنے معاش کے ساتھ ساتھ اپنے دین کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں۔ اور آج یہ صورتحال ہے اللہ کے فضل و کرم کے بعد ایسے ہی کچھ اچھے لوگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ یورپ اور امریکہ کے اندر سب سے تیزی سے بڑھنے والا دین اگر کوئی ہے تو دین اسلام۔ لوگ تیزی سے دین کو اپنا رہے تو دین اسلام۔ یہ دو نمونے ہمارے سامنے، ایک وہ جو یہ سرمایہ لے کر گئے وہاں لٹا دیا، اور دوسری طرف وہ جو یہ روشنی لے کر گئے خود تو روشنی میں نہائے رہے، سارے سماج میں اندر وہ روشنی پھیلا رہے ہیں۔ یہ فکر اصل میں مجھ کو اور آپ کو کرنی چاہیے۔ اور آج ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی یہ بات بھی میں ذکر کر لوں، آپ جانتے ہیں اس ملک کے اندر جو حالات بدل رہے ہیں، ان حالات میں بھی یہاں پورا زور لگایا جا رہا ہے کہ یہاں مسلمانوں کے لیے ایسے مسائل پیدا کیے جائیں، ان کو ایسے ڈرایا جائے، ایسے حالات پیدا کیے جائیں ان کو یہ لگے کہ بھائی ان کے ساتھ رہنے سے اچھا ہے ہم باہر چلے جائیں۔ اور ظاہر بات ہے باہر جا نہیں سکتے، ملک چھوڑ نہیں سکتے اور چھوڑنا نہیں چاہتے، تو کم سے کم یہ ہو ملک نہ چھوڑ سکیں، وہ پہچان وہ شناخت چھوڑ دیں جس کی وجہ سے یہ لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں یا جس کی وجہ سے یہ لوگ ہم سے ناراض۔ یہ لوگ چاہتے یہی ہیں کہ اس ملک میں مسلمان رہے لیکن مسلمان نہ رہے۔ ایسی صورتحال میں یہ ہماری اور آپ کی بڑی اہم ذمہ داری بنتی کہ ہم اور آپ اپنے اور اپنے آل و اولاد کی تعلیم تربیت، ان کو دین سکھانے پڑھانے کے تئیں ایسی فکر کریں کہ یہ بچے ہمارے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، یہ خود اپنے دین و ایمان کی حفاظت کریں، اگلی نسلوں میں اسلام کی بقا اور دین کی حفاظت کا ذریعہ بنے، اور ساتھ میں ہمارے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اس کی فکر کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ راستے بہت ہیں، امکانات بہت ہیں، میں مختصر کر کے دو لفظوں میں بتا دوں۔ مسجد اور نماز سے آپ اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو جوڑ لیں، اور مسجدیں اپنا پورا کردار ادا کریں، تعلیم کا، تربیت کا، باذن اللہ یہ دین کے ایسے قلعے بن جائیں گے کہ پھر انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے بعد یہاں سے لوگوں کے دین و ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، میں بات کو اور لمبی نہیں کر سکتا، طویل نہیں کر سکتا۔ پیغام جو دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ گرمی کے اس ماحول میں، چھٹی میں، اپنے ہاتھ اپنے بچے ہیں، اپنے سامنے ہیں، ان بچوں کی تعلیم تربیت، ان کو اللہ کی معرفت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، ان کے اپنے دین اسلام کی معرفت، اللہ سے محبت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، اسلام سے محبت، اسلامی تعلیمات سے محبت، اور ان پر یقین کی دولت، ایسا یقین کہ انہیں پورا یقین ہو، انہیں شک نہ ہو، تردد نہ ہو، کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہ رہے، ایسے کہ یہاں نہیں، یہاں سے نکلنے کے بعد دنیا کے کسی بھی خطے میں جائیں، ان تک آنے والا ان کو نہ بدلے، بلکہ ان تک آنے والا ان کے پاس آ کر بدل جائے، اللہ سے جڑ جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑ جائے اور دین اسلام سے وابستہ ہو جائے۔ ایسی تربیت ہمارے اور آپ کے بچوں کی کرنے کی ہم اور آپ کوشش کریں۔ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زندگی میں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو کچھ ہم کہتے اور سنتے، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو لوگ قرض دار ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے، جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے پاکیزہ اور حلال رزق نصیب فرمائے، جو لوگ زندگی کے مسائل سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں ان پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے،
زندگی میں سکون و اطمینان کی دولت اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت نصیب فرمائے، اور ان سب سے بڑھ کر اللہ تعالی دین و ایمان کی حفاظت نصیب فرمائے، ہماری اور ہماری اگلی نسلوں کی دینداری کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر ثابت قدم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔